اللہ کے بارے میں کثرت سے پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی گئی ہے، اس کو توجہ سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان سے مکھی کوئی چیز سلب کر لے، چھین لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ جن کو تم پوجتے ہو یہ مکھی سے وہ چیز اپنی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے۔ یہ سورہ حج میں آیت نمبر 73 ہے۔ یہاں پر رب ذوالجلال نے معبودان باطلہ کو من دون اللہ سے تعبیر کیا، اور قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بقرہ کے اندر معبودان باطلہ کے جو حواری ہیں، ان کو پوجنے والے ہیں، رب ذوالجلال نے انہیں بھی من دون اللہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، سورہ بقرہ اس کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان آیت نمبر 23 ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد خاص پہ نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو تم اپنے حمایتی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر قرآن مجید برہان رشید نے قریش مکہ اور کفار مکہ کو، منکرین قرآن کو یہ دعوت دی کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر تم صورت بنا کے لے آؤ، اور تم من دون اللہ اپنے شہداء کو بھی بلا لو، اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ اب یہ واضح ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو مشرکین مکہ کی اس سلسلہ میں حمایت کرنے والے نہیں تھے کہ اللہ مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی آ جاؤ اور میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو بھی تم بلا لو، نہیں، اللہ کہہ رہا تھا تم خود اور جو تمہارے اور حمایتی ہیں، جن کو تم اپنا حمایتی سمجھتے ہو، وہ بت ہیں یا بت پرست ہیں، تم ان کو بلا کے لے آؤ اور اس قرآن کی ایک صورت جیسی صورت لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں واضح طور پر من دون اللہ کے اندر کسی قبر والے کا ذکر نہیں ہے، کسی ولی کا ذکر نہیں ہے، اور کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے، کسی مومن کا ذکر نہیں ہے۔ شہداء کی جو بھی تعبیر کرو گے تو بت اور بت پرست جو ہیں ان کے بارے میں رب ذوالجلال ان لوگوں کو واضح کہہ رہا تھا کہ تم جو من دون اللہ، تمہاری طاقتیں جو تم سمجھتے ہو وہ ساری اکٹھی کر لو اور تم اس کا جواب بناؤ، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ ہرگز تم کبھی بھی اس کی مثل بنا نہیں سکتے۔ قرآن مجید برہان رشید کا ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے پرستش کا ذکر کر کے آگے کسی قبر کا ذکر کیا کہ تم جو فلاں قبر پہ جا کے بیٹھتے ہو اور فلاں ولی کی پوجا کرتے ہو اور تم اس سے اپنے نفع نقصان مانگتے ہو۔ پورے قرآن میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے۔ اس وقت کے اختصار کے پیش نظر میں صرف چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید نے جن کو من دون اللہ کہا ہے وہ پارٹی اور ہے اور اللہ کے محبوبوں کی جماعت اور ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں جنہیں من دون اللہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے ان کی چند صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، اگر وہ سارے مل بھی جائیں تو بڑی مخلوق تو کیا مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ان کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ چھوٹی سی مکھی بنا لیں۔ یہ من دون اللہ کا تعین کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ من دون اللہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں مشرکین مکہ، جن کو پوجتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، لن تاکید نفی کے لیے ہے، ہرگز وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو رب ذوالجلال کے مقابل لوگوں نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں
اور جن کو من دون اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کی اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ وہ بڑی مخلوق تو کیا چھوٹی سی مخلوق مکھی کی بھی تخلیق کر سکیں. جبکہ قرآن مجید برہان رشید میں تیسرے پارے کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ان کا جو تعارف کروایا، اس میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 39 موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا تھا تو کہنے لگی انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگو میں تمہارے پاس اپنے رب اور تمہارے رب کی طرف سے ایک آیت لے کے آیا. میں کون ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل. اخلقو، خلق یخلقو، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. فرمایا میں بناتا ہوں مٹی سے ایسی حیت جس طرح کے پرندے کی ہوتی ہے. فانفخ فیہ، اور میں اس میں روح پھونکوں گا تو کیا ہوگا؟ فیکون طیرا، وہ پرندہ بن جائے گا. قرآن مجید نے جو سورہ حج میں کہا تھا کہ من دون اللہ ساری پارٹی اکٹھی ہو جائے تو مکھی بھی نہیں بنا سکتی، اور ادھر قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ایک عیسیٰ علیہ السلام یہ شان رکھتے ہیں کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونکے روح تو وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. سورہ حج میں کہا کہ ان کی شان نہیں بتوں کی کہ وہ پرندہ تو کیا مکھی بھی بنائے، پرندہ تو بڑا ہوتا ہے، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں پورا پرندہ بنا لیتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ پرندہ بن جائے گا. اب قرآن مجید برہان رشید کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. اگر وہاں جو من دون اللہ ہے اس میں اگر اللہ والے بھی شامل ہیں تو پھر تو قرآن میں تناقض آ جائے گا، قرآن مجید آپس میں ٹکرا جائے گا. کہ 17ویں پارے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب والا ہو یا رب کا دشمن ہو، کوئی من دون اللہ ہو یا باذن اللہ ہو، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور ادھر جو تیسرے پارے میں ہے یہ مکھی تو کیا وہ پرندہ بھی بنا لیتے ہیں. آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا کہ تیسرا پارہ کچھ کہتا ہے اور جو 17واں پارہ ہے وہ کچھ کہتا ہے. لیکن پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ وہ 17ویں پارے کے اندر جو من دون اللہ ہے وہ اور لوگ ہیں اور تیسرے پارے میں پرندے بنانے والے اور لوگ ہیں. چونکہ وہاں پر سورہ حج کے اندر یہ واضح کیا گیا تاکید نفی کے ساتھ، ہرگز مستقبل کے اندر بھی لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی بھی مکھی نہیں بنا سکیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا تو یہ نہیں کہا کہ خلق تو میں نے پیدا کیا، میں نے بنایا. فرمایا اخلقو، میں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. مضارع ہے جس میں تجدد ہے، مطلب اب بنوانا چاہو تو اب بنا دوں گا، کل بنوانا چاہو تو کل بنوا دوں گا، پرسوں بنوانا چاہو تو پرسوں بنا دوں گا. اخلقو، میں بناؤں گا، روح منہ پھونکوں گا، پرندہ بن جائے گا. لیکن فرمایا باذن اللہ، بنے گا میرے رب کے اذن کے ساتھ. اب قرآن مجید میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس واسطے کہ وہ پارٹی جس کا وہاں ذکر کیا گیا وہ ہے رب کے دھتکارے ہوئے، یہ ہے رب کے پیارے. وہ اللہ کی اپوزیشن کے طور پر لوگوں میں متعارف کرائے گئے کہ اللہ کے دشمن ہے، یہ ہے رب والے. ان کی جن کی مذمت وہاں ہو رہی ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، وہ ہے مشرکین جو رب کے سوا، اللہ کے سوا پتھروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سوا مورتیوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں. رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے جنہیں تم نے میرے مقابلے میں معبود بنا رکھا ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اور جنہیں میرا بندہ مانا جاتا ہے وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں. من دون اللہ کے ساتھ، ان الذین تدعون من دون اللہ، رب کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ ہرگز مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طیر بنانے کی بات نہیں کی. اخلقو مضارع ہے جس میں تجدد ہے، جس کے اندر ہر لمحے کی بات ہے. آج چاہو تو آج بناؤں گا، کل چاہو تو کل بناؤں گا، پرسوں چاہو تو پرسوں بناؤں گا، ایک چاہو تو ایک بناؤں گا، 1000 چاہو تو 1000 بنا دوں گا. میں بناؤں گا نسبت اپنی طرف کی اور نسبت کی خلق کی جس کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ آپ کی طرف نسبت ہے اور ساتھ باذن اللہ کی قید ہے
تو مطلب کیا بنے گا؟ اصل پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو برکتیں ہیں سب رب نے عطا فرمائی ہیں، کوئی دور کی بات نہیں. قرآن مجید خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے. اگر ان الذین تدعون من دون اللہ میں اللہ کے مقبول بندے بھی شامل ہوتے تو پھر یا تیسرا پارا مانا جا سکتا تھا یا 17واں پارا مانا جا سکتا تھا. اب دونوں کو ماننا لازم ہے مومن ہونے کے لیے، تو تبھی مانا جا سکتا ہے کہ تدعون من دون اللہ میں بتوں کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کے محبوبوں کی بات نہیں کی جا رہی. اللہ کے محبوبوں کی شان یہ ہے رب کے اذن سے مٹی کی مورتی میں پھونک مارتے ہیں، ان میں جان آ جاتی ہے، پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتی ہے. یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چھین کے لے جائے. وہ ابن جریر سے لے کر جو سب سے پہلی تفسیر ہے آخری تفسیروں تک یہ ہے کہ جو اوپر بت کے تیل لگا ہوا تھا یا کوئی رنگ لگا ہوا تھا، مکھی بیٹھ گئی، تیل اٹھا کے لے گئی. اب اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی سے اتنا تیل بھی برآمد کر سکے، واپس نہیں لا سکتا. اب یہاں پر یہ آیت جو ولیوں پہ چشمہ کرتے ہیں، دکھائیں مجھے پوری کائنات میں اس وقت سے لے کر آج تک کس ولی کا بدن سامنے رکھا گیا ہے جس پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں اور مکھیاں اوپر سے تیل چوس رہی ہوں، اور پھر یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہو کہ جو مکھیاں ان کے بدن پر لگا ہوا تیل چوس کے جا رہی ہیں، اللہ کے ولی یہ تیل واپس نہیں لے سکتے. ہر ولی خدا اور ہر اللہ کا ولی ان کے بدن کے اوپر قبریں ہیں اور وہ قبروں کے پردے میں ہیں. ان کا بدن تو نظر آ ہی نہیں رہا. جب بدن نظر نہیں آ رہا تو مکھی کہاں بیٹھے گی؟ جب نہیں بیٹھے گی تو چھین کیسے سکتی ہے؟ عرب کے اس پورے ماحول میں میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کر اعلان کر رہا ہوں، کسی علاقے میں مکہ شریف کے سوا بھی کسی ولی کا کوئی بدن نہیں تھا کہیں پڑا ہوا کہ جس بدن پر کوئی مکھی بیٹھی ہو اور مکھی نے رنگ چاٹا ہو اور چلی گئی ہو اور قرآن کہہ رہا ہو دیکھو تم اے ایمان والو ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو اور یہ تو مکھی کا بھی ہاتھ نہیں پکڑ سکے کہ مکھی کو روک سکتے ہو. نہیں، وہاں جن پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ مورتیاں تھیں، وہ بت تھے، وہ مٹی کے، وہ پتھروں کے، وہ مختلف دھاتوں کے. ان کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے تھے، ان کے چہرے بنے ہوئے تھے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو احسن تقویم کہا جاتا ہو. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو خلق اللہ آدم علی صورت ہی کہا جاتا ہو. ان میں سے کوئی بھی اس شان کا لائق نہیں تھا کہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہو. وہ سارے انسانوں کے گھڑے ہوئے وہ دیوتے تھے، ان پر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں. جو اللہ کا ولی ہے یہ انسان کا گھڑا ہوا نہیں، رب کا بنایا ہوا ہوتا ہے، کہیں بدن نہیں تھا. دیکھو کتنی اندھیر نگری. اللہ کا ولی تہے مزار ہے، اوپر قبر ہے، قبر کے نیچے وہ آرام فرما ہے. وہاں مکھی کے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، مکھی کی رسائی نہیں ہے، وہاں مکھی جا ہی نہیں سکتی. پہلے مکھی پہنچے، جائے، بیٹھے، کچھ چھین کے نکلے تو پھر یہ بولے کہ دیکھو تمہارے ولی سے مکھی چھین کے لے گئی اور وہ کچھ لے نہیں سکے. رب ذوالجلال نے اس لیے تو ایمان بالغیب کی شان رکھی ہے اور اسی لیے تو اس اسلام میں یہ پہچان رکھی ہے کہ بندوں کے گھڑے ہوئے اور ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں. یہ جو بندوں کے گھڑے ہوئے ہیں، جن کو لوگ معبود مان لیتے ہیں، جن کو لوگ اپنا مسجود مان لیتے ہیں اور بت سامنے پڑے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. جنہیں رب نے بنایا ہے اور جنہیں رب کا بندہ مانا جاتا ہے، معبود نہیں مانا جاتا، الہ نہیں مانا جاتا، ان کے جسموں میں اللہ ایسی طاقت عطا فرماتا ہے وہ دنیا کے ایک کنارے پہ بیٹھتے ہیں، دوسرے کنارے پر اپنے ہاتھوں سے تصرف کر لیتے ہیں. اس پر آیات قرآن ابھی میں پیش کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے یہ وتیرہ بنایا ہے اس آیت کے پڑھنے کا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، روزانہ پڑھتے ہیں، آج تک انہیں سوچ نہیں آئی کہ ہم جس لفظ کو پڑھ رہے ہیں اس کا مصداق تو اس پورے ماحول میں کوئی نہیں ہے.
پاکستان کے کس علاقے میں کسی ولی کی جو جسم تھا اس کو وہ مثالہ لگا کے رکھ دیا گیا ہو اور مکھیاں بیٹھی ہوئی ہو اور ماننے والے پھر ان کو معبود مانتے ہو اور پھر یہ آیتیں پڑھی جائیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ والوں کے جسم یوں کسی نے بت بنا کے نہیں رکھے, نہ ان پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی معبود مانتا ہے. ہم جتنی شان والا بھی مانے ہم پھر بھی ان کو رب کا بندہ مانتے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ آیت نہیں اتری. اس ماحول میں بھی پوری عرب دنیا میں اور پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی ایسی مقبولیت تھی اور سامنے بدن موجود تھا اور لوگ جا کے سجدے کر رہے تھے اور معبود مانا ہوا تھا اور اللہ نے آیت نازل کر کے لوگوں کو روکا تھا. نہیں نہیں, وہاں وہ بت تھے مشرک جن کی پوجا کرتے تھے اور ان کے بدن سامنے نظر آ رہے تھے, ان پر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کی پرستش کی جا رہی تھی. خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کیا, لوگوں یہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے, میرے بندے بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں. اب یہاں پر جس وقت بیان کیا رب ذوالجلال نے, فرما قدر اللہ حق قدرہ, یہ لوگ جو بتوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں انہیں رب کی قدر کا پتہ ہی کوئی نہیں, انہیں سوچ ہی نہیں کہ رب کی شان کیا ہوتی ہے, رب کا مقام کیا ہوتا ہے. فرما ان اللہ لقوی عزیز, بے شک رب قوی ہے, رب عزیز ہے. قوی کا معنی قوت والا, عزیز کا معنی غلبے والا. تو اللہ نے فرمایا یہ جو تمہارے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ قوی نہیں ہے اور رب قوی ہے, یہ قوی نہیں اور رب قوی ہے, یہ عزیز نہیں اور رب عزیز ہے. اب خالق کائنات جل جلالہ نے من دون اللہ کے اندر جن کا یہاں ذکر کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کمزور کہا اور اپنے آپ کو قوی کہا, اور دوسرے مقام پہ رب بولا اپنے آپ کو قوی کہا, اپنے بندوں کو بھی قوی کہہ دیا. یہاں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, یہ پوجا کرنے والے بھی کمزور ہیں, جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں, ان میں کچھ نہیں. وہ تو مکی سے اپنا حق نہیں چھین سکتے, لے سکتے واپس, لیکن رب کے بندہ ہو اس کی شان کیا ہے. رب ذوالجلال نے خود اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس کے اوپر لفظ قوی کا قرآن مجید برہان رشید میں اطلاق کیا ہے. جس طرح کہ سورہ نمل میں موجود ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بیت المقدس اور سبا کا جو فاصلہ تھا 2 مہینے کی مسافت تھی. سبا سے تخت اٹھانا تھا اور بیت المقدس پہنچانا تھا, تو کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, کون ہے جو اس بلقیس کے تخت کو اٹھا کے لے آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے. قال عفریت من الجن, ایک بڑے پاورفل جن نے کہا انا آتی کبھی میں لاؤں گا, کب قبل ان تقوم من مقامک, تمہارے اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے. اور میں کون ہوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اس نے کہا وانی علیہ لقوی امین, میں قوت والا ہوں, میں قوت رکھتا ہوں, میں یہ کام کر سکتا ہوں. اب یہ دور سے مدد کروانی تھی اور جس نے کرنی ہے قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے, وہ کمزور نہیں ہے, اس کے اندر قوت موجود ہے. لیکن ایک وہ قوی ہے جو اس سے بھی بڑا قوت والا نکلا, واصف بن برخیہ, انہوں نے کہا میں بھی حاضر ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, یہ تمہاری کھلی آنکھ بند ہونے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا. تو جو مجلس بدلنے سے پہلے لائے قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے, اور جو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے وہ کتنا بڑا قوی ہوگا. اب پتا چلا اندہ علم من الکتاب, ہے بندہ مگر قرآن کہتے اسے قوی کہنا ہے بندہ مگر اسے قوی کہنا ہے. پوچھا بت کو, پر اسے قوی نہیں کہنا. تو پتا چلا من دون اللہ میں اگر اللہ والے ہوتے تو ان کو قوی نہ کہا جاتا. وہاں پر رب نے کہا میں قوی ہوں, تمہارے بت قوی نہیں ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا میرے بندے بھی قوی ہیں. اگر من دون اللہ کی لسٹ میں یہ بندے بھی شمار ہو چکے ہوتے قرآن ان پر کبھی بھی قوی کا لفظ استعمال نہ کرتا. رب ذوالجلال نے استعمال کر کے یہ بتایا ہے من دون اللہ والی پارٹی اور ہے اور باذن اللہ والی پارٹی اور ہے. اس مقام پر اس چیز کو بھی بطور خاص ذہن میں رکھیں. قرآن مجید برہان رشید میں من دون اللہ کی وضاحت کے لیے دوسرے مقامات میں بھی اس چیز کو سامنے رکھا گیا اور مختلف صفات کے ذریعے اللہ نے واضح کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو من دون اللہ کے زمرے میں آتی ہے اور کون سی چیز ہے جس کو من دون اللہ کے زمرے میں شمار نہیں کیا جا سکتا. اس سلسلہ میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والذین
تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کی تم رب کے سوا پوجا کرتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ بڑی تو چیز بڑی رہ گئی، قطمیر کے بھی، کھجور کے ہلکے سے چھلکے کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ جن کی تم رب کے سوا پوجا کرتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے مشرکین کو کہا۔ یہ سورہ فاطر کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان ہے اور آیت نمبر 13 ہے۔ اب یہاں سے پتا چلا جو من دون اللہ ہے وہ قطمیر کا بھی مالک ہے۔ بولو قطمیر کا بھی مالک ہے۔ جو من دون اللہ ہے وہ قطمیر کا بھی مالک نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری طرف جو اللہ والے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ وہ محشر کا دن جس دن سب کے ملک ختم ہو چکے ہوں گے، رب ذوالجلال فرماتا ہے اس دن بھی میرے محبوب کچھ چیزوں کے مالک بن کے نظر آ رہے ہوں گے۔ جو من دون اللہ والی پارٹی تھی اس کے بارے میں کہہ دیا ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ لیکن جو مقام اللہ والوں کا ہے کتنا واضح مقام ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ زخرف کے اندر یہ آیات اور ان کا مضمون موجود ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، وَلَا يَمْلِكُ نہیں مالک، الَّذِينَ وہ لوگ، يَدْعُونَ مِن دُونِهِ جو اللہ کے سوا کچھ کی پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ کسی چیز کے مالک، سارے بولو کسی چیز کے مالک الا من شاہد بالحق۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مالک ہیں۔ پہلے ہے لا، پھر ہے الا۔ یہ جو تم کلمہ اسلام پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، لا سے نفی ہوئی، الا سے اس بات ہوا۔ جیسے کہتے ہو والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا مگر وہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لے آئے۔ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان کی پہلے بات ہوئی لیکن پھر ان میں سے کچھ انسانوں کو نکال لیا گیا۔ اب جنہیں نکالا گیا اب انہیں گھاٹے کا تانا کوئی دے سکتا؟ جنہیں نکالا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارے عہد نبوت کی قسم بے شک ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک کام کیے، حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ قرآن مجید کا ایک انداز استثناء اللہ کے ساتھ کیا جاتا اور استثناء کی